السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی مجلس میں ہم بیان فرمائیں گے روزے کے بارے میں کہ روزہ رکھنے کا حکم ہم کو کیوں دیا گیا، روزے رکھنے کے اندر کیا کیا فوائد ہیں اور روزہ کیا ہے۔ روزہ، رمضان کا روزہ اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس کا رکھنا رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس سوال کو بعض غیر بھی کرتے ہیں اور بعض اپنے بھی کرتے ہیں کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تمہیں روزہ رکھنے کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں، تم بھوکا کیوں رہتے ہو۔ اس سوال کو اپنے بھی کرتے ہیں اور اس سوال کو بعض دیگر بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کا سیدھا صاف جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ہم نے اس لیے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے تھے، اور اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار اور صاف ستھرے ہو جاؤ، تمہارے دل پاک ہو جائیں، تمہارے دل صاف ہو جائیں، شیشے کی طرح چمکدار بن جائیں، ہر گندگی کی آلودگی سے، ہر طرح کی برائی سے تمہارے دل پاک، صاف اور شفاف ہو جائیں۔ یہ مقصد بیان کیا گیا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ روزے کے رکھنے سے انسان کے اندر سے جو خواہشات برائیوں پر ابھارتی ہیں، انسان کے اندر سے وہ برائی پر ابھارنے والی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلانا، چونکہ انسان کے گناہوں کو روزہ جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ انسان روزہ رکھنے سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے پاک اور صاف اور شفاف، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزے کے اندر روکا ہے، جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، اور جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتا ہے، تو آتا ہے روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ کتنا بڑا انعام خداوندی ہے روزہ داروں پر، یہ کتنی بڑی بخشش اور عنایت اور عطا ہے رب ذوالجلال کی۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہونے والی بری خصلتیں، بری عادتیں اور گناہوں پر ابھارنے والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزہ گویا کہ گناہوں سے بچنے اور بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بنا پر فرزندان اسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزے کی جو روح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، روزے کی تقدس کو سمجھیں، روزے کی عظمت کو سمجھیں، روزے کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور کھانے پینے کی چیزوں سے بچ گئے اور روزہ ہو گیا، بلکہ روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ پیروں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اعضائے بدن، تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے ان چیزوں کا روزہ کیسے ہوتا ہے۔ بتلایا گیا کہ کان کا روزہ یہ ہے، ہم غلط چیزوں کے سننے سے بچیں، غلط چیزیں، چغلی سننے سے بچیں، اور گانے بجانے جیسے آلات ہیں ان کے سننے سے
بچیں، موسیقی سے بچیں، اور ہر طرح کی بری بات ہم سننے سے بچیں۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم ہر غلط بات کہنے سے بچیں، ہر ایسی بات جو کسی کی دل آزاری کا سبب بن سکتی ہو، جو کسی کی تکلیف کا سبب بن سکتی ہو، ہم اس کے کہنے سے بچیں۔ اور ہاتھ پیر کا روزہ کیا ہے؟ پیر کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ان کام کو کریں جس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہو، جس سے کسی کی تکلیف دور ہو سکتی ہو، جس سے کسی کی ہمدردی، خیر خواہی اور غم گساری ہو سکتی ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز دیکھنے سے بچیں جن کو دیکھنے سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا ہے۔ ہم ہر وہ کام کریں جس کو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ مشہور بلند پایا محدث اور فقیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمومی روزہ، نمبر 2 خصوصی روزہ، نمبر 3 نہایت خصوصی روزہ۔ یہ نہایت اہم باتیں ہیں۔ عمومی روزہ بتلایا کہ عمومی روزہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان روزہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، باقی گناہوں سے نہیں بچتا۔ یہ عمومی روزہ ہوا۔ دوسرا نمبر خصوصی روزہ۔ خصوصی روزہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بچتا ہے اور ہر گناہ کے کام اور ہر گناہ کی بات سے بھی بچتا ہے، ہر گناہ سے بچتا ہے، تو یہ خصوصی روزہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر جو روزہ ہے وہ نہایت خصوصی روزہ ہے، یعنی آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بچتا ہے اور ہر گناہوں سے بچتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو غیر اللہ سے بھی بالکل پاک، صاف اور شفاف رکھتا ہے، اپنے دل کو غیر اللہ سے بچاتا ہے، برا سوچنے اور سمجھنے سے بچاتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اس کے دل میں اللہ کا استحضار ہوتا ہے۔ یہ تیسرے درجے کا جو روزہ ہے یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ درجے کا روزہ رکھیں اور اعلیٰ درجے کے روزے داروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرائیں تاکہ ہم کو روزے کا ثواب بھی اعلیٰ ہی مل سکے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ ان عورتوں نے روزہ رکھا، آخر دن میں ان کو اتنی پیاس اور اتنی بھوک کی شدت محسوس ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ جب مرنے کا خوف ہو گیا تو انہوں نے ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا افطار کی اجازت لینے کے لیے کہ فلاں 2 عورتیں پریشان ہیں، اتنی پیاس اور بھوک کی شدت ہے کہ مرنے کے قریب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ ان عورتوں سے اس میں قے کراؤ، الٹی کراؤ۔ وہ صاحب ان کے پاس پیالے لے کر گئے، انہوں نے اس پیالے کے اندر قے کی، الٹی کی، تو آپ یقین جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلایا ہوا یہ واقعہ، ان عورتوں نے الٹی کی، قے کی۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں آدھا خون اور آدھا تازہ گوشت نکلا۔ دوسری عورت نے کی تو اس کی الٹی میں بھی آدھا خون آدھا تازہ گوشت نکلا، چنانچہ پورا پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں نے روزہ تو حلال چیزوں سے رکھا، لیکن تم سارے دن جو چغلی غیبتیں کرتی رہی، تم نے اس روزے کو حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اور چغلی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، چنانچہ یہ وہی گوشت اس پیالے میں نکلا ہے۔ اس لیے ہم سمجھیں اور جانیں، ہم نے روزہ تو رکھا ہے، کیا ہم چغلی اور غیبت سے بھی بچتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بھی بچ رہے ہیں؟ کیا ہم بد نظری سے بھی بچ رہے ہیں؟ کیا ہم غلط سننے سے بھی بچ رہے ہیں؟ ہم غلط دیکھنے سے بچ رہے ہیں؟ ہم غلط کہنے سے بھی بچ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ ہمارے پیروں سے کہ غلط کاموں کی طرف تو نہیں اٹھ رہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور اپنی صرف
پیٹ کا روزہ نہیں تمام جسم کا روزہ رکھنا ہے۔ اس بات کو ہم خود بھی یاد رکھیں، اپنے دوست و احباب کو بتائیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ تمام اعضائے بدن کا ہوتا ہے، اور یہ نہایت خصوصی درجے کا روزہ ہے۔ دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تیسرے درجے کا روزہ رکھنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں جو چل رہی ہیں ان کی قدردانی کی پوری توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔